بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو پی پی ایس سی ایف پی ایس سی اسپیرنٹس فیملی. کرنٹ افیئر کا آج لیکچر ہم نے پڑھنا ہے. اب اس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے جس میں آپ لوگوں کو ورلڈ لیڈرز کے بارے میں بتا رہا ہوں. ان کا کیا نام ہے, پرائم منسٹر ہیں یا پریزیڈنٹ ہیں, اور بھی کوئی ملتا جلتا کوشچن آ جاتا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایز اے اوپینین انالیسس بیس پہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں. پہلے نمبر پہ ہمارے پاس کوشچن ہے, یو ایس اے 46th پریزیڈنٹ جو بائیڈن بلونگ ٹو وچ پولیٹیکل پارٹی. جو بائیڈن صاحب 46 پریزیڈنٹ گزرے ہیں امریکہ کے, ان کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے تھا. اب جو ہیں یو ایس اے کے پریزیڈنٹ, ان کا نام ٹرمپ ہے, وہ 47th ہیں, وہ ریپبلک پارٹی سے ان کا تعلق ہے. جبکہ براک حسین اوباما جو گزرے ہیں امریکہ کے پریزیڈنٹ, ان کا تعلق کس پارٹی سے تھا آپ لوگوں نے وہ مجھے کمنٹ میں بتانا ہے. چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف. نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے وہ یہ کہ الہام علیف از پریزیڈنٹ آف وچ کنٹری. یہ پریزیڈنٹ ہیں جی آذربائیجان کے. آپ کو پتہ ہے کہ آذربائیجان جو ہے وہ اس کا کیپٹل کیا ہے؟ اس کا جو کیپٹل ہے آذربائیجان کا وہ ہے بکو, اور یہ 2003 سے آذربائیجان کے پریزیڈنٹ ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, الہام علیف صاحب, آپ کہہ سکتے ہیں کہ آذربائیجان کے لوگوں کو الہام ہوتا ہے, تو الہام ہوتا کہ لفظ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ ہے بھی پریزیڈنٹ صدر. تو آذربائیجان کے جو صدر کا نام ہے الہام, ٹھیک ہے, اور جو اس کا کیپٹل ہے وہ ہے بکو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بکو کو الہام ہوا ہے. تو جب بکو کو الہام ہوا تو آپ کو دونوں چیزیں یاد ہو جائیں گے. یہ میں آپ لوگوں کو جسٹ ہنٹ بتا رہا ہوں, جس طرح میں نے یاد کیا ہوا آپ بھی اس طرح یاد کر سکتے ہیں, آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ پریزیڈنٹ صاحب پاکستان بھی آئے تھے. وہ پاکستان آئے تھے جولائی 2024 میں, یہ لکھا ہوا ہے. اور کن دو چیزوں پہ, کن دو پوائنٹس پہ بات چیت ہوئی تھی پاکستان کے درمیان؟ وہ بات ہوئی تھی بائیلیٹرل ریلیشنز اینڈ ٹریڈ پہ, کہ دونوں ملک آپس میں اپنی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ٹریڈ کریں گے, ایکسپورٹ اور امپورٹ میں اضافہ ہوگا اور خوشحالی آئے گی. آگے ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے, ہو از دا کرنٹ کوئین آف یو کے. یو کے جو کرنٹ پرائم منسٹر ہیں ان کا نام تو کیئر سٹیمر ہے, لیکن ملکہ برطانیہ کون ہے؟ ان سے پہلے ملکہ برطانیہ تھی وہ کوئین ایلزابتھ تھیں سیکنڈ, جن کی وفات ہوئی تھی تقریباً کوئی 2022 میں. ان کی وفات کے بعد نیکسٹ کوئین بنی ہیں, ان کا کیا نام ہے؟ یہ جی ان کی پکچر ہے. ان کی ایج تقریباً کوئی 77 ایئرز ہے, کوئی 77 سال کی ان کی عمر ہے یہ جو کوئین ہے. تو لہٰذا ان کا نام کیا ہے جی؟ ان کا نام ہے جی کوئین کامیلا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ ہو از دا کرنٹ ڈائریکٹر جنرل, جس کو ہم ہیڈ بھی بولتے ہیں, آف انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی, جس کو IAEA بھی بولتے ہیں. اس کے بارے میں نے ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے. یہ کب مطلب کہ بنی, اس کا کیا مقصد تھا, اس کا ہیڈ کوارٹر کیا تھا, اور یہ آج کل کیا کام کر رہی ہے. یہاں پہ جسٹ میں آپ کو اس کے ہیڈ کا نام بتاؤں گا, کیونکہ چیزیں پھر بار بار ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں, ریپیٹ سے مراد آپ کی ریوائز بھی ہو جاتی ہیں. تو اس کا جو ہیڈ ہے اس کا نام ہے جی آپشن ڈی, رافیل ماریانو گروسی. ٹھیک ہے. اور یہ تقریباً کوئی 2019 سے سرو کر رہے ہیں, اور ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ ان کا تعلق ہے جی ارجنٹینا, جس کا کیپٹل ہے جی بیونس آئرس, ساؤتھ امریکہ میں یہ موجود ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ ہو از کرنٹ لیڈر آف حماس گروپ آف فلسطین. سب سے پہلے آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ حماس کیا ہے اور اس کا فلسطین کے ساتھ کیا کنیکشن ہے. دیکھیں جی, ایک پٹی ہے فلسطین میں جو کہ دریا کے ساتھ ہے. آپ کو کنسیپٹ بتا رہا ہوں موٹا موٹا, یا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں غزہ. غزہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. تو غزہ کے اندر حماس موجود ہے. حماس کو سپورٹ کرتا ہے ایران. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو اسرائیلی آرمی ہے وہ فلسطین میں, آپ کو پتہ ہے دن فلسطین میں پھر غزہ میں حملے کر رہی ہے. وہ بیسیکلی حملہ کر رہی ہوتی ہے حماس کے اوپر, اور حماس اس کو واپس جواب دے رہا ہوتا ہے, واپس ان پہ فائرنگ کر رہا ہوتا ہے, ان کے فوجیوں کو پکڑ رہا ہوتا ہے. اب آج کل یہ بات چل رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کم سے کم 5-6 مہینوں کے لیے آپ لوگ نا امن کا معاہدہ کر لیں,
اور اس کے بدلے میں حماس والے کہہ رہے ہیں ہم آپ کے تمام جتنے بھی فوجی ہیں رہا کر دیں گے اور آپ نے مزید 6 مہینے تک کوئی بھی ہمارے اوپر گولہ باری نہیں کرنی. تو ابھی تک دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ خیر کرے. تو حماس کے جو لیڈر تھے وہ تھے اسماعیل ہانیہ. ان کی 31 جولائی 2024 کو وفات ہو گئی ایران میں. تو ایران میں اسرائیلی آرمی جا کے جی اسٹرائک کرتی ہیں جو ان کی وفات ہو جاتی ہے. اب جو کرنٹ ہیں حماس کے لیڈر ان کا نام ہے یحییٰ. تو یہ یحییٰ صاحب کی پکچر آپ لوگوں کو سامنے نظر آ رہی ہے. اسی طرح آپ نے حزب اللہ کا نام بھی سنا ہوگا. حزب اللہ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں لبنان. تو لبنان کا جی گروپ ہے. یہ بیسیکلی مسلمانوں کی ہی تنظیمیں ہیں جو اسرائیل کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں. آگے ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے ہو از کرنٹ سپریم لیڈر آف طالبان ان افغانستان. افغانستان میں طالبان کا جو سپریم لیڈر ہے اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے جی ہیبت اللہ اخنزاد. ہیبت اللہ اخنزادہ یہ اس لیڈر بھی ہیں اور طالبان جو ہیں ان کو اپنا امیر المومنین کہہ کے بلاتے ہیں. تو یہ ان کی سامنے پکچر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو سپریم لیڈر کہہ رہے ہیں جی افغانستان والے اپنا. ہو از دا کرنٹ مینیجنگ ڈائریکٹر آف آئی ایم ایف. آئی ایم ایف 1989 میں بنی تھی. اس کا ہیڈ ٹھیک ہے 1989 اس کے ممبر ہیں. اس کا ہیڈ کوارٹر واشنگٹن ڈی سی میں ہے آئی ایم ایف کا. اور آئی ایم ایف کب بنی تھی؟ آئی ایم ایف بنی تھی 1945 میں. ورلڈ بینک 1944 میں بنا تھا. یہ کنسیپٹ آپ نے یاد رکھنا ہے. پہلے ورلڈ بینک بنا تھا بعد میں آئی ایم ایف بنا تھا. اور اس کی جو ہیڈ ہیں وہ ایک فیمیل ہیں. ان کا کیا نام ہے؟ کرسٹلینا جورجیویا. ٹھیک ہو گیا. یہ 2019 سے سرو کر رہی ہیں اور ان کا تعلق جو ہے بلغاریہ سے ہے. آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. اس کے بارے میں مزید یہ نیچے انفارمیشن لکھی ہوئی ہے. آئی ایم ایف کا کیا مطلب ہے؟ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ. ہنگامی بنیادوں پر اگر کسی ملک کو قرضہ چاہیے ہوتا ہے تو یہ دیتے ہیں جبکہ ورلڈ بینک ترقیاتی کاموں کے لیے قرضہ فراہم کرتا ہے. یہ کنسیپٹ آپ نے یاد رکھنا ہے. آئی ایم ایف کب بنی تھی؟ 27 دسمبر 1945 میں. ہیڈ کوارٹر واشنگٹن ڈی سی. اور اس کے ممبرز کی تعداد میں نے 189 بتایا ہے لیکن یہاں پہ 190 لکھا ہوا ہے. چلیں اس چیز کو آپ مزید بھی کنفرم کر لیجئے گا. اور وہاں کی جو آفیشیل لینگویج ہے وہ ہے انگلش. آئی ایم ایف. آگے ہمارے پاس جو کوشچن ہے ہو از کرنٹ پریزیڈنٹ آف ویتنام. صحیح ہے. ویتنام وار کب ہوئی تھی؟ یہ آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کیونکہ پی پی ایس سی میں اس سے ریلیٹڈ کوشچن آ جاتا ہے. جو اس کے ویتنام کے جو پریزیڈنٹ ہیں یہ سامنے آ گئے ان کی پکچر. بڑا کوئی ان کا انٹرسٹنگ سا نام ہے لونگ چونگ. ٹھیک ہے جی. یہ کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں ویتنام کے. اکتوبر 2024 سے یہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور 14 نمبر کے یہ پریزیڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے. تو ان سے پہلے کون سے؟ ٹو لیم. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ان کی پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں. آگے ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ انڈونیشیا کا موجودہ صدر کون ہے؟ اس کے بارے میں بھی میں نے کرنٹ افیئر کی ویڈیو جب لیکچر بناتا رہتا ہوں تو میں نے بتایا ہوا ہے مجھے اس لیے یاد آ رہا ہے. تو یہ جب آئے تھے تبھی میں نے یہ سارا سلسلہ ان کے بارے میں بتا دیا تھا. یہ نام ہے جی ان کا پراباوو سوبیانتو. یہ کب بنے؟ اچھا یہ 8 نمبر کے پریزیڈنٹ ہیں اور یہ اکتوبر 2024 میں بنے تھے. اب اتنی ساری چیزیں ہیں آپ نام یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے جبکہ پھر 8ویں نمبر کا 12ویں نمبر کا اور کس مہینے میں بنا اور کس سال بنا یہ بھی آپ کو یاد رکھنے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کا کیا ہنٹ بنایا جائے کس طرح یاد کیا جائے؟ تو میں آپ کو ایک ہی بات کہوں گا اس کو یاد کرنے کا طریقہ. جیسے ہمارے چینل کا کیا نام ہے؟ پی پی ایس سی ایف پی ایس سی اسپائرنٹ. مکمل نام ہے نا اس کا پی پی ایس سی ایف پی ایس سی اسپائرنٹ. جیسے کسی کا نام ہوگا اب میرا نام ہے جی عاشر جٹ. مکمل نام آپ لیتے ہوں گے یا آپ کا کوئی بھی نام ہوگا تو ان کا نام آپ کسی بھی کا نام یاد کرنا ہو نا پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کو آپ اسی طرح یاد کر لیا کریں. پراباوو سوبیانتو 8th پریزیڈنٹ اکتوبر 24. تو آپ کمپلیٹ نام یاد کیا کریں یا اس طرح خالی مکمل اس کا نام پراباوو 8th پریزیڈنٹ اکتوبر 24. تو اس طرح آپ یاد کریں. جب بھی آپ کے سامنے انڈونیشیا کا پریزیڈنٹ لفظ آئے تو آپ کے ذہن میں یہ آئے سیدھا کہ پراباوو 8th پریزیڈنٹ اکتوبر 24 اکتوبر 2024. ٹھیک ہے. اکتوبر 2024 آئے. ٹھیک ہے. اکتوبر 24 سے مراد ہے کہ اکتوبر 2024. تو اس طرح آپ پاکستان کے جو پرائم منسٹر کا نام ذہن میں آئے تو آپ نے سیدھا یہ ذہن میں رکھنا شہباز شریف جیسے آتا ہے تو آگے نون لیگ. ٹھیک ہے. اور فروری کے جو الیکشن ہوئے تھے 2024 تو وہ آپ کو ڈیٹ آنی چاہیے ذہن میں. یہ جی میرا ایک ٹرک ہے جو میں نے اپنایا ہوا ہے. آپ لوگوں کو بھی میں یہ بتا دیتا ہوں آپ لوگ بھی اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں. جیسے ابھی میں نے یہ بتایا تھا
لونگ چونگ 14 پریزیڈنٹ اکتوبر 2024، یہ بھی اکتوبر 2024 میں بنے تھے. ان کا نام آپ نے مکمل یاد ہے ایسے کرنا ہے کہ نام بھی آ جائے، ان کی ٹرم بھی آ جائے کہ کتنے نمبر کے وہ پریزیڈنٹ ہیں، اور ان کا منتھ بھی آ جائے، ساتھ ایئر بھی آ جائے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے حسن اخنزادہ از دا افغانستان، یہ سپریم لیڈر جی. تو یہاں پہ اس نے آپشن دیے ہیں پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، فورن منسٹر، ڈیفینس منسٹر. تو اس کی ایکسپلینیشن میں پڑھ لیتے ہیں جا کے وہ کیا کہہ رہا ہے. محمد عبد الکبیر از سینئر ممبر آف طالبان لیڈرشپ اینڈ ایکٹنگ پرائم منسٹر آف افغانستان سنس 7 سپٹمبر 2021. ریپلیس کر دیا جی مولانا محمد حسن اخنزاد. تو اس کو جی ریپلیس کر دیا تھا. لہٰذا یہ کچھ کوشچن تھے کرنٹ افیئر کے ساتھ. میں نے آپ لوگوں کو کچھ ٹرک بھی بتا دیے ہیں. جیسے اب یہ ہیں جی آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر، ان کا کیا نام ہے جی، میں نے ابھی بتایا کرسٹلینا جورجیویا. تو اس کو آپ اکتوبر 2019 اس طرح یاد کر لیں. جب بھی آپ کے ذہن میں کرسٹلینا جورجیویا کا نام آئے تو آپ اس کے ساتھ اکتوبر 2019 لگا لینا. تو اس طرح آپ کو یاد ہو جائے گا، تو کوئی مشکل بھی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے جی. جس طرح حماس کے جو لیڈر ہیں آپ کے ذہن میں، جیسے حماس ہے اس کے ساتھ ہی آپ کا یحییٰ آ جائے، حماس یحییٰ اگست 24. اس طرح آپ کو یاد ہوگا. میرے مطابق تو یہی ایک طریقہ ہے. اب جیسے یہ ہے رافیل گروسی، ٹھیک ہے، تو یہ رافیل دسمبر 19. تو اس طرح آپ نے یاد رکھنا ہے. ساتھ رافیل سے آپ ارجنٹینا بھی یاد رکھ سکتے ہیں. تو یہ کچھ ٹرک ہیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ہوا ہوگا فائدہ. دراصل آج کل میں ذرا بیزی ہوں، لیکن آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بھی بنانی ہوتی ہے، تو پھر ٹائم نکال کے ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بنا دیتا ہوتا ہوں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے کچھ دنوں میں پھر آپ لوگوں کے لیے مکمل دوبارہ سے پہلے والا سلسلہ جاری رکھوں گا. تو اگر کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں پہلے جس طریقے سے مجھے پتہ ہے، پہلے طریقہ جو میں نے سٹارٹ کیا تھا وہ بہترین تھا اور لوگوں کو اس سے بڑا فائدہ اور سمجھ آ رہی تھی. لیکن ذرا آج کل میں تھوڑا بیزی ہوں، مصروفیت ہوتی ہے ہر کسی کی اپنی. تو اس وجہ سے پھر یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو تو بنا رہا ہوں تاکہ جو بگنرز ہیں ان کو فائدہ ہو جائے اور جو ایکسپرٹ ہیں ان کا ریوائز ہو جائے. چلیں 10-12 منٹ کا ولاگ سمجھ کے یہ آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی تھا. ان شاء اللہ تعالیٰ جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.